مفتی صاحب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے. یہ تو صرف اتنا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی پیدائش جو ہے وہ مٹی سے کی ہے. بشر اور بتائیے حل کنتو نہیں ہوں میں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن حدیث میڈیا میں محمد علیہ السلام. مفتی عبدالمحیث حافظ اللہ تعالیٰ موجود ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ربیع الاول پر. آج ہم مفتی صاحب سے کویشچن کریں گے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا مفتی صاحب، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، تو اس سے ہماری قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اویس بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو میں انشاءاللہ آگے جا کے کسی پروگرام میں ڈسکس بھی کروں گا کہ بشر کہنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نہیں ہے، حقارت نہیں ہے. اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی یا حقارت کا سوچ لے وہ تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ تو صرف اتنا مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی پیدائش جو ہے وہ مٹی سے کی ہے، بشر بنایا انہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے سردار ہیں، پورے سید ولد آدم ہیں، تمام آدم کی اولاد کے سردار ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہی ہیں. تو یہ صرف اس حد تک ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کن کے اندر پیدا کیا. باقی یہ جو ہے اگر کوئی یہ اس سے مطلب لے کہ بشر کہنے سے مراد آپ کی نعوذ باللہ شان میں کمی ہوتی ہے، تو شان میں کمی تو سوچنا ہی ایمان سے خارج کر دینے والی چیز ہے. تو یہ صرف اس اعتبار سے ہے. تو علمی طور پہ یہ مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے. قرآن اور حدیث میں بے شمار، یہ میرا لفظ یاد رکھے، ان گنت بے شمار دلائل ہیں اس بات کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بنو آدم میں سے تھے. آپ علیہ السلام بھی بشر تھے اور انسانوں کی طرح کھاتے پیتے چلتے تھے. اور جتنے پیغمبر آئے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے نا وہ بشر بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے. اگر دنیا میں فرشتے ہوتے تو اللہ فرشتے کو بھیج دیتے. یہاں انسان تھے تو اللہ رب العزت نے انسان کو مبعوث کیا اور انسانوں کو ہی پیغمبر بنایا. اور ان پیغمبروں کی آخری کڑی جو ہے ختم نبوت جو لے کر آئے اور نبوت کی مہر بن کر آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور وہ بھی بشر تھے، انسان تھے. قرآن پاک کے اندر بہت سارے جو ہے نا وہ بہت سارے اس کے دلائل موجود ہیں. سورہ اسراء کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کہیں کل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول. کل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول. سورہ اسراء آیت نمبر 93 ہے کہ اللہ کے نبی آپ بتا دیجئے، کہہ دیجئے میرا رب ہر طرح کے عیوب سے پاک ہے. اور بتائیے حل کنت نہیں ہوں میں الا بشر الرسول، مگر بشر بھی اور رسول بھی، دونوں ڈیزگنیشنیں آپ کے پاس ہیں. آپ بشر بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. سورہ اسراء کی آیت نمبر 93 میں موجود ہے. قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ اس معنی کے ریفرنس موجود ہیں. ناظرین کے لیے دلچسپی کے لیے چند ایک میں صرف ذکر کرتا ہوں. سورہ ابراہیم کو دیکھیں، آیت نمبر اس میں 11 ہے. سورہ انبیاء کو پڑھیں، اس کے اندر آیت نمبر 7 اور 8 ہے. سورہ جمعہ جو ہے اس کو دیکھیں، آیت نمبر 2 ہے. اور اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 164 ہے. سورۃ کہف جو ہے اس کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 110 جو ہے. اور سورۃ فصلت حامیم سجدہ جسے کہتے ہیں اس کی آیت نمبر 6 ہے. سورۃ انبیاء ہے، اس کی آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 ہے. اور سورہ المومنون کے اندر آیت نمبر 24 ہے. اور سورہ اسراء جو ہے اس کے اندر آیت نمبر 93 اور آیت نمبر 94 ہے. تو قرآن پاک میں اس طرح بہت ساری آیات ہیں. یہ میں نے چند آپ کے سامنے حوالے رکھے ہیں. ان ساری آیتوں کو کھول کر خدا پڑھیں. جس مرضی مکتب فکر کا قرآن پاک لے لیں ترجمہ اس کا دیکھیں، اس میں یہ معنی ہوں گے کہ پیغمبر سارے جو تھے وہ کھاتے پیتے تھے، انسانوں میں سے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ہیں، آپ بھی بشر ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے مبعوث کیا، انہی انسانوں میں سے اٹھایا. یہ ساری آیتیں اور اس طرح کی اور کئی آیتیں ہیں. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صحیح بخاری شریف کے اندر
401 نمبر پہ روایت موجود ہے. آپ نے خود فرمایا انما انا بشر مثلکم, صحیح بخاری شریف کے اندر 401 نمبر پر. تو اس طرح کے بے شمار دلائل ہیں جو یہ ایک علمی نقطہ نظر ہے, علماء کا نقطہ نظر, اور جو ہے نا وہ اس سے یہ بات تصور نہیں کرنی چاہیے, اور ساتھ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں. ہمارے جیسے تو نہیں ہیں, ہم تو آپ کے جو ہے نا وہ پاؤں کی خاک جیسے بھی نہیں ہیں. آپ کو انسانوں سے پیدا کیا ہے, آپ بشر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آپ سردار ہیں سب کے, سید ولد آدم ہیں. آپ تو پیغمبروں کے بھی سردار ہیں. آپ کا پسینہ کستوری سے زیادہ اچھی خوشبو رکھتا تھا. آپ نے لعاب ڈالا تو ہنڈیا میں برکت پیدا ہو گئی. تو ہمارے انسانوں, آپ آج کوئی بندہ تھوکے ہیں لعاب تو وہ تو وہاں کیڑے پیدا ہو جائیں گے. تو ہمارے جیسے تو نہ ہوئے. اللہ رب العزت نے بہت شانوں سے نوازا, بہت افضل بنایا ہے. ہاں پیدائش انسانوں سے ہی ہوئی ہے, اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے. یہ نظریہ غلط ہے, قرآن حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.